آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 25 اکتوبر 2024 اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے حماس کا جھکنے سے انکار، سیز فائر کے لیے رکھی برابری کی شرط، ایران کر رہا بڑی جنگ کی تیاری، اسرائیل کو ایک بھی غلطی پڑے گی بھاری، اسرائیل کے 5 فوجی ہلاک، حزب اللہ نے کئی ٹینک بھی چٹکائے، ساؤتھ میں موت سے آیا جھاگ، غزہ کے جبالیہ میں ہوئی ترنکی، اسرائیلی حملے میں مارے گئے اور زخمی ہوئے 150 لوگ، بچے عورتیں شامل، غزہ میں بھوک مری پھیلنے کے حالات، حماس نے ترکی، قطر، مصر سے کی اسرائیل کے جنرل پلان کو روکنے کی اپیل، اور روس نارتھ کوریا کی ڈیفنس ڈیل سے کھسیا گیا ساؤتھ کوریا، یوکرین نے بھی کم جونگ ان کو دھمکایا۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات حماس کی خبر سے۔ حماس نے سیدھا اور صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی قیدیوں کی ادلا بدلی نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی اسٹریٹ ڈیل جب تک کہ غزہ پر حملے بند نہیں ہوتے۔ پہلے غزہ میں سیز فائر ہوگا، تب اسرائیل کے قیدی چھوڑے جائیں گے۔ اسامہ ہمدان یہ بڑے لیڈر ہیں، بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں حماس کی پولیٹیکل ونگ کے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حماس کی لیڈر اسامہ ہمدان نے المائدین کو یہ بتایا کہ اینٹونی بلنکن آئے، ایموس ہونسٹین آئے، یہ سب باتیں ٹھیک ہے، یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں بات چیت کی، لیکن یہ کوئی بھی اسرائیل کو سمجھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے امریکہ سے بات نہیں کرنی ہے اس معاملے میں۔ ہم نے روس، چائنا اور الجیریا ان سب سے مطالبہ کیا ہے کہ آئیے آپ لوگ ایک ساتھ کام کیجئے اور اس جنگ کو رکوائیے۔ حماس ڈیلیگیشن ماسکو گیا ہے، انہوں نے بات کی ہے وہاں پر کہ کس طریقے سے غزہ میں جنگ کو رکوایا جائے، اور انہوں نے رشیا، چائنا اور الجیریا کے جو سفیر ہیں یا پھر سینئر لیڈرز ہیں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ لوگوں کی مداخلت سے، الجیریا بھی آپ جان لیجئے ایک مسلم ملک ہے، افریقی مسلم ملک، تو ان سب سے کہا ہے کہ آپ کی مداخلت سے جنگ رک سکتی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ امریکہ جو کر رہا ہے نا وہ صرف اسرائیل کے حق کی بات کر رہا ہے، اس لیے آپ دو بڑی پاور ہیں دنیا کی، روس اور چائنا، دنیا آپ کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور غزہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ یہ مطالبہ کیا ہے حماس نے۔ سر بڑھتے ہیں آگے بہت جلدی۔ ایران ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اس معاملے میں ہم نے آپ کو پیچھے ایک جسٹ اس سے پیچھے والا ویڈیو دکھایا، پورا دیکھیے گا کس طریقے سے سید علی خامنئی کے حکم سے اسرائیل میں تھر تھر سی ہے اور اسرائیل نے حملے کا پلان بھی ٹال دیا، لیکن ایران ریڈائنگ، ایران جو ہے ایک جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اگر میزائل حملے کا جواب دیتا ہے ایران کے، تو پھر ایران اتنا بڑا حملہ کرے گا کہ چولہے ہلیں گی نہیں، بہت زور زور سے ہلیں گی اسرائیل کی۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے جسے زینت اپنی بنایا ہے دی ٹائمز آف اسرائیل نے بھی۔ ہیڈ لائن کی بات ہو رہی ہے تو ہیڈ لائن پر آگے بڑھتے ہیں، بہت کم تذکرہ ہوگا تاکہ آپ کو کم وقت میں زیادہ خبریں مل جائیں۔ 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، جہنم بن گیا ہے اسرائیلی فوجیوں کے لیے گراؤنڈ آپریشن ساؤتھ لبنان میں، اور ساؤتھ لبنان میں مطلب ساؤتھ جو ہے ایسا ہے ساؤتھ کہ ماؤتھ سے آ رہا ہے جھاگ، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا ہیڈ لائن میں۔ IDF ریزروسٹ مارے گئے ہیں 5 ریزرو فوجی۔ حزب اللہ کا راکٹ سیدھا آ کے ٹپ سے پڑا ان کے اوپر، یہ بتایا جا رہا ہے حزب اللہ کے راکٹ اٹیک میں، اور ان لوگوں کی بیچاروں کی جان چلی گئی۔ بیچارہ میں ہمیشہ اس آدمی کو کہتا ہوں جو مارا جاتا ہے، ان کے پیچھے فیملیز رہ جاتی ہیں، غزہ کے لوگوں کے پیچھے بھی فیملیز ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو لاشوں پر جشن منائیں، ہم گدھ نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سنت کہ ہم لاشوں پر کسی کی موت پر جشن منائیں نا۔ اب تو یہ گئے، اور یہ ایک ایسے مشن پر آئے تھے جس میں انہیں جیت ہی نہیں پانا تھا۔ ساؤتھ لیبنان میں جم کر تباہی مچا رہا ہے اسرائیل، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھاری ان کے پاس مشین گنز اور آپ کے راکٹس اور بامبس اور یہ فائٹر جیٹس، ان کے سب تباہی مچا رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کی تباہی نہیں مچ رہی، ایسا نہیں ہے، دونوں طرف تباہی مچتی ہے۔ جنگ تو یہی ہے، اسی کا نام ہے۔ یہ ہے وہ 5 میں سے 4 فوجیوں کے فوٹو، آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے جہاں تک پڑھا اس میں سب سے بڑی عمر کا شخص جو تھا وہ 40 سال کا تھا، 33 سال کا تھا، ایک 32 کا تھا اور ایک تو 22 کا تھا، جس کی شاید زلفیں جو بال بڑے بڑے ہیں، یہ شاید 22 کا رہا ہوگا۔ اور یہ مارے گئے ساؤتھ لیبنان میں، زیو ہاسپٹل میں لائے گئے تھے۔ کل میں نے ہیلی کاپٹر آتے ہوئے رام بم اسپتال میں ویژولز دیکھے تھے، لیکن جب تک خبر پختہ نہیں ہوتی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یوٹیوب مس انفارمیشن کے لیے بھی اسٹرائک مار سکتا ہے۔ تو جب کنفرم ہو گئی خبر آپ کے پاس تب آئی، اور فوٹوز کے ساتھ آئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ کے گاؤں جب صاف کر رہی ہے اسرائیلی فوج تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لگ بھگ ہر گھر میں سے بھاری بھرکم ہتھیار انہیں مل رہا ہے،
اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ گاؤں کا ایک ایک باشندہ کیا ہم سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، کیا ایک ایک باشندہ حزب اللہ کا لڑاکا ہے، ہم کن سے لڑ رہے ہیں؟ آفٹر کلیئرنگ لیبنیز ولیج، لیبنان کے گاؤں کو صاف کرتے وقت اسرائیل کی ٹروپس نے یہ کہا کہ ویپنز فاؤنڈ ان نیئرلی ایوری ہوم، ان ایوری ہوم، ہر گھر میں لگ بھگ ہتھیار پایا گیا ہے۔ یہ اصل میں ایک طریقے سے یہ بلیم ہے کہ ہم ہر گھر کو زمیندوز اس لیے کر رہے ہیں، ہر گھر میں ہتھیار ہے۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو اسرائیل کے لیے کتنی مشکل کا سبب ہے، آپ سب کچھ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ بچہ اگر گھر سے ہتھیار لے کر نکلے گا آپ کیسے لڑیں گے؟ کتنی بڑی فوج ہے آپ کے پاس، کتنی بڑی، آپ کس چیز کو تباہ کر دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ساؤتھ لیبنان بنتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر آگے پریس ٹی وی ایران کی ہیڈ لائن ہے، یہ ٹینک الٹا پڑا ہے، تصویر پرانی ہو سکتی ہے، خبر نئی ہے، وہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے، بات کنفرم ہو گئی، ٹینکس تباہ کیے ہیں، چٹکائے ہیں لیبنان بارڈر ٹاؤن میں۔ میں نے کل جب خبر پڑھی جا کر بریف میں، تو جیسے ان کی فوج آگے بڑھتی ہے، کچھ ٹکڑیاں آگے بڑھتی ہیں، کئی جگہ ایڈوانس ہو چکی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ حزب اللہ کا ایک ایک لڑاکا ایک پوری پلاٹون پہ بھاری پڑ جاتا ہے، وہ ایسے چھپ کے اور بہت کیجولی گولی چلا رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں ہے، اسے لگ رہا ہے جی مرنا تو ہے لیکن انہیں جو ہے مار کے مریں گے۔ پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھا جو نہیں دکھا سکتا کہ وہ اس ایک فوجی کو مارنے کے لیے لاکھوں روپے کا بم، پھر فائٹر جیٹ کو ایئر ٹروپ بلایا گیا کہ آؤ یار ہم لوگ نہیں مقابلہ کر پا رہے، آ کر اس پر ہوا سے بم گراؤ، تب وہ پورا گھر یا پوری پوزیشن کو تباہ کر دیا گیا حزب اللہ کے لڑاکے کی، جہاں سے وہ اسرائیلی ٹروپس کو مار رہا تھا۔ تو یہ ٹینک بھی چٹکائے جا رہے ہیں اور فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اسرائیل کی، یہ ہیڈ لائن پریس ٹی وی کی کہتی ہے۔ ارنا کی بھی ایران کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، اسرائیلی سولجر، ٹینکس، ملٹری بیسز کم انڈر حزب اللہ اٹیک۔ حزب اللہ نے پھر سے بہت زبردست میزائل سالوو داغا ہے، راکٹ سالوو داغا ہے، راکٹوں کی بوچھار کی ہے، اور اس کی وجہ سے اسرائیلی سولجرز مارے گئے ہیں، ٹینکس جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، ملٹری بیسز تباہ ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے حزب اللہ کے اٹیک میں یہ سارا نقصان ہوا ہے، اور ریزسٹنس موومنٹ حزب اللہ کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں 21 آپریشن انجام دیے ہیں، ان سب میں یہ اسرائیل کا نقصان ہم نے دل کھول کر کیا ہے۔ فی الحال اب آتے ہیں غزہ کی خبروں پر۔ 150 لوگ یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ جنگ کی شروعات سے ایسی بڑی فگرز بہت کم آئی ہیں، اور پچھلے کچھ مہینوں میں یہ بہت بڑی فگر ہے۔ جو جبالیہ ریفیوجی کیمپ سے نارتھ غزہ سے آئے، نارتھ غزہ اب جہنم بنا دیا گیا، تباہ ہو گیا ہے، اللہ خیر کرے، کہ اس طریقے سے وہاں پر قتل و غارت میں سے کیا لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت انجام دیا جا رہا ہے، کہ کلنگ اینڈ انجرنگ ایٹ لیسٹ 150 سویلینز، 150 باشندے، زمین کے مالک فلسطینی، وہ آکوپیشن آرمی کے ہاتھوں یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ نارتھ غزہ میں رپورٹرز نشانے پر ہیں، سول ڈیفنس نشانے پر ہے، ایمبولینسز، فائر فائٹنگ ٹرک نشانے پر ہیں، پوری خبریں نہیں آ رہی ہیں، سول ڈیفنس پہنچ نہیں پا رہی جگہ پر جو ایگزیکٹ فگرز بتا سکیں وہ، اور یہ لکھا گیا ہے اس میں کہ اتنیکلی کلینزنگ ہو رہا ہے، نرسنگھار ہو رہا ہے لوگوں کا، اور بم ڈال کر عمارتیں کی عمارتیں، بڑی بڑی جو بلڈنگز تھیں، آپ غزہ کی پرانی تصویریں، کیا ہائی رائز بلڈنگز تھیں وہاں، ارے کم سے کم 15 20 منزل کی، 10 منزل کی عمارتیں تھیں۔ 11 ہوم، حجا اسٹریٹ جبالیہ میں ایک حجا نام سے سڑک ہے، وہاں پر 11 گھروں کو بم سے اڑا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قتل و غارت ہوا ہے۔ المائدین نے ایک اور خبر لکھی، یہ سینٹرل غزہ کی ہے، کہ اسرائیلی بومبنگ میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ غزہ میں ایک ریفیوجی سینٹر تھا سینٹرل غزہ میں، وہاں پر یہ قتل و غارت ہوا ہے۔ یہ کچھ گھنٹوں پہلے کی خبریں، اب وہاں پر خبریں جو ہیں 4-5 بجے کے بعد سے نئی بننی شروع ہوں گی، کیونکہ دن کا بھی فاصلہ ہے اور جمعے کی نماز میں وہ بھی جو ہے مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد میڈیا ہاؤسز بھی وہاں کے۔ نیو اسرائیلی اٹیک انکریز رسک آف فیمائن ان غزہ، جو اسرائیل کے نئے بڑھتے حملے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ غزہ میں بھوک مری کے حالات ہیں۔ بیکری جو ساؤتھ غزہ میں ہے، آپ اس کا سین دیکھیں گے آپ کا دل رو پڑے گا۔ آج جمعہ ہے، کسی کے گھر پائے، کسی کے گھر کلیجی، قیمہ، بریانی، کوفتے، یہ سب بنے ہوں گے، سب کو مبارک کھانا چاہیے، اس نے نوازا ہے، کوئی شکایت نہیں۔ وہاں لوگ جو ہو رہے ہیں وہ اس کی مرضی ہے، دعا کیجئے، دل میں درد رکھیے، یہ تو ہے۔ لیکن
وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں ہم آپ سب کھائیں گے آج. اکیوٹ لیول آف ہنگر ہے وہاں پر. مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے کس لیول کی وہاں پر بھوک مری پھیلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو وہاں کی ویڈیو تو انہوں نے مڈل ایسٹ مانیٹر نے شیئر کیا ہے, میں آپ کو تصویریں دکھانے جا رہا ہوں جو الجزیرہ نے شیئر کی ہیں. اب آپ ان تصویر کو دیکھیے. یہ سینکڑوں لوگ دیر البلا کی کہانی ہے. نارتھ جبالیہ کی بھی نہیں ہے, نارتھ غزہ کی بھی نہیں ہے. وہاں لوگ پہلے جی رہے تھے کہ زندہ بچ جائیں, اب اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ مر نہ جائیں. دونوں میں فرق ہے, کیونکہ یہ ہر وقت گولی چل رہی ہے تو روٹی کی کسے پڑی. یہ دیر البلا سینٹرل غزہ میں آپ ذرا حالات دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں لوگ ایک عدد روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, کیونکہ روٹی بیکری میں بنتی ہیں, بیکری کے پاس ہی آٹا ہے, کسی کے پاس انڈیویجولی ہے نہیں. سینکڑوں لوگ. دوسری میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک بندہ دروازے سے روٹی دے رہا ہے, کوئی کسی کے کندھے پہ بچہ ہے, کوئی کہاں ہے, سب روٹی. تیسری میں دیکھیں گے تو ایک شخص کی آنکھیں جو مجھے لگتا ہے مجھے گھور رہی ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو. ایک اور لڑکے کی آنکھ ہے کیمرے کے لینس کی طرف, دو اور پیچھے لڑکوں کی آنکھ ہے, لیکن اس شخص کی آنکھیں میرے اندر تک اور آپ کے اندر تک فل فریم دیکھیے, یہ چیر دیں گی. یہ گال جو ہیں ایک دوسرے کو اندر سے چوم رہے ہیں, ایسے دبلے ہو گئے ہیں لوگ. ان کی آنکھیں ان کے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ کب سے بھوکے ہیں یہ ایک عدد روٹی کے لیے. اور یہ ہماری مائیں, یہ ہماری بہنیں جن کے حجاب نہیں اتر رہے ان حملوں میں بھی, ان بھکمری میں بھی, یہ بھی ہاتھ پھیلائے ایک روٹی کے لیے. یہ قوم ایسی نہیں تھی. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ حماس نے کہا ہے کہ وہ ان حالاتوں کے اور جو نارتھ غزہ میں ان کے لیے ڈپلومیٹک ایکشن لے رہا ہے. اسرائیل ایک جنرل پلان چلا رہا ہے, ان کا ایک جنرل پلان ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے, وہ 10 منٹ لگیں گے اسے بتانے میں. نارتھ غزہ میں جو قتل و غارت چل رہا ہے, وہ ایک جو حملے چل رہے ہیں, وہ ایک جنرل پلان اس کو کوٹ کر کے بتایا گیا ہے. اس جنرل پلان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے حماس ڈپلومیٹک ایکشن لے رہا ہے, اور اس کے لیے اس نے جو عرب ممالک ہیں جن میں غیر عرب ترکی, عرب ممالک قطر اور غیر عرب رشیا, ان سب سے بات کی ہے, ایجپٹ سے بھی بات کی ہے. یہ وہ دوسری چیز ہے جو اسامہ حمدان والی شروعات میں ہم نے آپ کو بتائی تھی. ان سب سے کہا ہے کہ اس جنرل پلان کو ہمیں روکنا ہوگا. 20 دن سے نارتھ غزہ میں قتل و غارت چل رہا ہے, 1000 کے قریب لوگ مرنے والے ہیں, بھوک سے تو ہزاروں مر جائیں گے. المایدین کی میں آپ کو خبریں دکھاتا ہوں. المایدین کی 2 رپورٹرز کی فوٹو ہے. کل رات بیروت میں ایک حملہ ہوا, اس میں 3 جرنلسٹ مارے گئے, ان میں سے 2 بھی ہیں. یہ المایدین چینل جس کی ہم آپ کو خبر دکھاتے ہیں, ان کے رپورٹرز کو ٹارگٹ کر کے اسرائیلی ایئر فورس نے حملہ کیا, انہیں مار دیا, کیونکہ یہ لوگ اصلی خبریں اندر سے دکھا رہے تھے فرنٹ کی. اور سچ مانیے کہ اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی کب کا مارا جا چکا ہوتا. میں وہاں نہیں ہوں. بہت سے لوگوں کو مزہ نہیں آتا, تقریر نہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, میں چھوڑ دیجئے مجھ سے اچھے یوٹیوبرز, میں تو سب سے نیچے کے پائیدان پہ ہوں, لیکن ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ بڑی جان ہتھیلی پر لے کر رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی تمغہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, لیکن آپ کو مزہ نہ آئے تو خاموش رہا کریے, مزہ لینے کے لیے اپنا کچھ شروع کریے. یہ المایدین کی رپورٹر ہیں جو نہیں, ان کی فیملیز, ان کے بچے پیچھے رہ گئے نا. اور یہ المایدین کی ایک اور ہیڈ لائن, اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے 890 فوجی مارے گئے ہیں, لیکن کب سے؟ 7 اکتوبر 2023 سے جو مشن چل رہا. 890 فوجی, روز ہم 5-5 10-10 ڈھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 890 فوجی, یہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دنیا کو؟ 890 فوجی. حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کے فوجی کم مارے گئے, بہت کم مارے گئے, لیکن 890 ایک ایسی تعداد ہے جس پر اعتبار کرنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے. اور اسرائیل کئی مقام پر جھوٹ بولتا ہے, یہ سب جانتے ہی ہیں. ابھی دیکھیے انہوں نے لیبنان کے نیچے بنکر میں کہیں سونا اور ڈالر جو ہے وہ ڈھونڈ لیا تھا. ہمارے یہاں کی میڈیا تاتا تھیا کرنے لگی تھی. پھر امریکہ کے لارڈ آسٹن ڈیفنس منسٹر نے اگلے دن کہہ دیا نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, روس اور نارتھ کوریا کے بیچ ایک ڈیل ہو گئی, تو نارتھ کوریا کے فوجی 3000 روس میں یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یوکرین والے زیلنسکی بولے تھے کہ اپنے فوجیوں کی زندگی چاہتا ہے کم جونگ ان, تو اپنے فوجیوں کو واپس بلا لے, سرنڈر کروا دے, ہم چھوڑ دیں گے, ان کی زندگی بخش دیں گے, ورنہ جیسے ہم نے روس کے ہزاروں فوجی مارے ہیں ویسے ہی ماریں گے. اچھا, اب ساؤتھ کوریا بھی ٹیڑھا ہے. ساؤتھ کوریا نے بھی دھمکی دی ہے کم جونگ ان کو کہ نارتھ کوریا سے اپنی فوجی بلاؤ واپس, یہ تمہارا صحیح نہیں ہے.
نارتھ کوریا اور روس کی جو ڈیل ہے، ایک ڈیفنس پیکٹ یہ ہے ان کا انٹرنل کہ تمہاری جنگ ہوئی تو ہم فوجی بھیجیں گے، ہماری ہوئی تو تم بھیجنا. تو نارتھ کوریا نے کر دیا کیونکہ روس کی تو جنگ چل رہی تھی. اب ساؤتھ کوریا کی یہ لوگ پلے رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور نارتھ کوریا کی اگر جنگ چھڑ گئی تو کہیں روس اپنے فوجی نہ بھیج دے نارتھ کوریا کی طرف. تو ساؤتھ کوریا اس وجہ سے کم جونگ کو تڑم بڑم بڑم کر کے وارننگ دے رہا ہے کہ واپس بلاؤ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. غزہ، فلسطین، دنیا میں ہر جگہ ہر مظلوم کے لیے دعا کیجیے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. شکریہ. سلامت رہیے.